اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس خدا بند متعال کے لیے ہے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے۔ درود و سلام و محمد و آل محمد پر جو اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے۔ اور خدا بند متعال نے اپنے حبیب کو قرآن کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو غیب کی خبر بتاتا ہے اور دلچسپ داستان بیان کرتا ہے۔ انہی داستانوں میں سے ایک داستان اصحاب رقیم، وہ 3 افراد کے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ ان افراد کی داستان کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا سے منقول ہے، 3 عبادت گزار شخص اپنے گھروں سے نکلے اور کوہ دشت کی سیر کے لیے گئے۔ چلتے چلتے اس غار کے دہانے پر پہنچے جو پہاڑ کے اوپر تھی۔ وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اچانک سے ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکا اور غار کے دہانے پر آ گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ وہ 3 افراد غار کی تاریخ کے اندر پھنس گئے۔ غار کے اندر تاریخی اتنی تھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے جب اپنے آپ کو اس خوفناک جگہ میں یوں بند پایا تو وہاں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں سے نجات پانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی خالص عمل ہو تو اسے بارگاہ الہی میں شفیع قرار دے۔ ہم یہاں پر گناہوں کی وجہ سے بند ہوئے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ خالص عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو نجات دلائے۔ یہ رائے سب نے قبول کی۔ پہلے شخص نے کہا، خدا تو جانتا ہے کہ میں ایک دن ایک خوبصورت عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب میں اس پر قابو پا چکا اور اس کے ساتھ منافع عفت کام کرنا چاہتا تھا، مجھے آتش جہنم یاد آ گئی۔ تیری عظمت و جلالت سے خوف کھاتے ہوئے اس غلط کام کو انجام دینے سے رک گیا۔ خدایا میرے اس عمل کی وجہ سے پتھر کو غار کے دہانے سے دور کر دے۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو اچانک پتھر اپنی جگہ سے سرکا، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ دوسرے نے کہا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور لگائے تھے۔ ان مزدوروں کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ ہر کسی کو آدھا درہم مزدوری دوں گا۔ جب کام ختم ہو گیا تو میں نے ہر کسی کو اس کی اجرت ادا کر دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے 2 افراد کے برابر کام کیا ہے۔ خدا کی قسم میں 1 درہم سے کم ہرگز نہیں لوں گا۔ اس نے آدھا درہم لینے سے انکار کیا اور اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے آدھے درہم کے ساتھ زمین دارا کیا۔ مجھے بہت زیادہ منافع ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہی مزدور آیا اور اپنے آدھے درہم کا مطالبہ کیا۔ میں نے حساب کیا تو اس کے آدھے درہم کی وجہ سے مجھے 10 درہم کا منافع ہوا۔ میں نے وہ 10 درہم اسے عطا کر دیے۔ میں نے صرف اور صرف یہ کام تیری عظمت و جلالت کی خوف سے کیا تھا۔ اگر تو میرا یہ کام اپنے خوشنودی سمجھتا ہے تو اس پتھر کو غار کے دہانے سے دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر اپنی جگہ سے شدید جھٹکے کے ساتھ سرکا، جس کی وجہ سے غار اندر سے روشن ہو گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا، خدایا تو جانتا ہے کہ ایک دن میرے ماں باپ سو رہے تھے۔ میں ان کے لیے ایک برتن میں دودھ ڈال کر لے گیا۔ اگر میں دودھ کو وہاں پر رکھ کر لوٹ آتا تو ڈر تھا کہ اس میں کیڑے مکوڑے چلے جائیں گے۔ ادھر میں انہیں گہری نیند سے بیدار بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بس میں نے صبر کیا، ان کے بیدار ہونے تک وہیں پر رکا رہا۔ جب وہ بیدار ہو گئے تو انہوں نے دودھ پیا۔ خدایا اگر میرا یہ کام تیری خوشنودی اور رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ ادھر اس کی دعا ختم ہوئی، پتھر نے شدید جھٹکا کھایا اور اس قدر دور ہو گیا کہ وہ بڑے آرام کے ساتھ اس غار سے باہر آئے اور یوں نجات پائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صدق اللہ نجا، جو بھی سچے دل کے ساتھ خدا سے رابطہ قرار کرے گا وہ نجات پا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔